نکاح کی فضیلت و اہمیت کے حوالے سے، نکاح اینڈ اٹس نیسیسٹی کے حوالے سے ہم بات چیت کریں گے انشاءاللہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح اللہ تعالیٰ کا خلقی اور تکوینی ضابطہ ہے، اور یہ ایسا کلی ضابطہ ہے جو عالم انسان، عالم حیوان اور عالم نباتات سب پر لاگو ہوتا ہے۔ یہ وہ طریقہ اور اسلوب ہے جسے اللہ رب العزت نے زندگی کے تسلسل کی غرض سے جاری فرمایا اور اس کے لیے جوڑا تیار کیا، ہر چیز کے جوڑے تیار کیے جس میں عالم انسان، عالم حیوان، عالم نباتات سب کے سب شامل ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں فرمایا، اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک نر اور ایک مادہ سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں قومیں اور قبیلے بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ اور فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نر اور مادہ کا باہمی اتصال جو ہے وہ اس لیے کروایا کہ اس کے لیے مناسب نظام اور قواعد عطا فرمائے، اور جن کا انسانی شرف کی حفاظت اور بقا میں بڑا کردار ہے۔ تو اس اتصال کو ایک کریمانہ شان اور رتبہ عطا کیا ہے نکاح کے ذریعے، اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ دونوں کی رضامندی اور سرعام ایجاب و قبول پر مبنی ہے، اور اس سے جنسی تسکین کے لیے ایک مامون و محفوظ راستہ بھی دیا، اور نسل انسانی کو ضیاع اور عورت کو عام چراگاہ ہونے سے بھی بچایا، اور اس طرح ایک خاندان کی بنیاد رکھی جسے ماں کی ممتا اور باپ کی پدرانہ شفقت میسر ہو، جس کے نتیجے میں اس کی نشو و نما ہو اور وہ ثمر آور بنے۔ تو یہ وہ آئلی نظام ہے جسے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پسند فرمایا اور دین کے ذریعے ہماری اس سے رہنمائی فرمائی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے اللہ رب العزت نے نکاح کی ترغیب دی ہے، کیونکہ یہ انبیاء کا شیوہ اور سنت ہے۔ اور سورہ رعد میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے بھی ہم نے بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا کر دکھاتا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کی کیا فضیلت ہے۔ اسلام میں نکاح جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اسلام نے نکاح کے تعلق سے جو فکر اعتدال اور نظریہ توازن پیش کیا ہے وہ نہایت جامع اور بے نظیر ہے۔ اسلام کی نظر میں نکاح محض انسانی خواہشات کی تکمیل اور فطری جذبات کی تسکین کا نام نہیں۔ انسان کی جس طرح بہت ساری فطری ضروریات ہیں، بس اسی طرح نکاح بھی انسان کی ایک اہم فطری ضرورت ہے، اور ہمارے لیے تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اس لیے اسلام میں انسان کو اپنی اس فطری ضرورت کو جائز اور مہذب طریقے کے ساتھ پورا کرنے کی اجازت دی گئی، اور اسلام نے نکاح کو انسانی بقا و تحفظ کے لیے ضروری بتایا۔ اسلام نے تو نکاح کو احساس بندگی اور شعور زندگی کے لیے عبادت سے تعبیر فرمایا۔ قرآن کریم میں اس لیے ارشاد فرمایا، جو بھی ہم نے دیکھا، کہ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس میں اس کا جوڑا پیدا کیا، اور دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پھیلا دیے۔ یعنی اصل جو ہے اس نکاح کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کثرت انسان جو ہے وہ انسانیت کو چاہتے ہیں، اور اسے پسند کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں تم پر فخر کروں گا تمہاری کثرت کی وجہ سے۔ اور متعدد احادیث میں نکاح کرنے کا حکم مذکور ہے۔ ایک احادیث مبارکہ میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جوانوں کی جماعت، تم میں جو شخص خانہ داری، نان و نفقہ کا بوجھ اٹھانے کی قدرت رکھتا ہو، اس کو نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نکاح کو نگاہ کے پست ہونے اور شرمگاہ کے محفوظ رہنے میں خاص دخل ہے، اور جو شخص قدرت نہ رکھتا ہو تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو آدھا دین مکمل کر لیتا ہے۔ اب دیکھیے کتنا امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ نصف دین انسان کا جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، اور باقی کے نصف دین میں انسان اللہ سے پھر ڈرتا رہتا ہے۔ اور اس طرح بہت سی احادیث میں نکاح نہ کرنے پر وعید بھی آئی ہے۔
ایک حدیث میں مذکور ہے کہ جو شخص باوجود تقاضائے نفس قدرت کے نکاح نہ کرے وہ ہمارے طریقے سے خارج ہے، کیونکہ یہ نصارہ کا طریقہ ہے کہ وہ رہبانیت اختیار کرتے ہیں، وہاں پر چرچ کے اندر مدرس اور فادرس ہوتے ہیں اور سسٹرز اور ہوتی ہیں جن کو ننز کہا جاتا ہے، اور ان کے لیے نکاح کو حرام قرار دے دیا گیا ہے اور وہ اس کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، جبکہ اسلام میں ایسا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اسلام میں تو ہم نکاح کو جو ہے وہ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نکاح کرنے کی وسعت رکھتا ہو پھر نکاح نہ کرے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور ایک اور طویل حدیث میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عقاف رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے عقاف کیا تیری بیوی ہے، انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تو مال والا وسعت والا ہے؟ عرض کیا جی ہاں میں مال اور وسعت والا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس حالت میں تو شیطان کے بھائیوں میں سے ہے، اگر تو نصارہ میں سے ہوتا تو ان کا راہب ہوتا۔ بلا شبہ نکاح کرنا ہمارا طریقہ ہے، اور تمہیں سب سے بدتر وہ ہیں جو بے نکاح ہے، تو کیا تم شیطان سے لگاؤ رکھتے ہو؟ شیطان کے پاس عورتوں سے زیادہ کوئی ہتھیار نہیں جو صالحین میں کارگر ہو، یعنی عورتوں کے ذریعے فتنے میں مبتلا کرتا ہے، مگر جو لوگ نکاح کیے ہوئے ہیں یہ لوگ پاکیزہ اور فحش سے بری ہیں۔ اور فرمایا اے عقاف تیرا برا ہو نکاح کر لے ورنہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگا۔ رواہ احمد جماع الفوائد سے روایت ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم لوگوں کو صراحت کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ نکاح کرنا تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، اور اس نکاح نہ کرنا جو ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت قرار دیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ 4 چیزیں سنت المرسلین یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتیں ہیں۔ تمام انبیاء کرام باحیا تھے، خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے، مسواک کیا کرتے تھے اور ازدواجی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ تو سورہ رعد میں ہم نے دیکھا کہ اے میرے محبوب ہم نے آپ سے پہلے کتنے ہی انبیاء کرام کو بھیجا اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولادیں بھیجی۔ اسی طرح ایک مرتبہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عبادت اور ریاضت میں یکسوئی اور دلچسپی کے پیش نظر حضرت سے اپنی قوت و شہوت کو ختم کر دینے کی خواہش ظاہر کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے ان کو منع فرمایا اور نکاح نہ کرنے کو زندگی سے فرار اختیار کرنا قرار دیا۔ اسی لیے اسلام زندگی سے فرار کی راہ کو بالکل ناپسند کرتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باخدا میں تم سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں۔ میں کبھی نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور کبھی بغیر روزوں کے بھی رہتا ہوں، کبھی راتوں میں نماز پڑھتا ہوں اور کبھی سوتا بھی ہوں، اور نکاح بھی کرتا ہوں، اور یہ میرا طریقہ ہے، اور جو میرے طریقے سے منہ موڑے گا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی اللہ نے اسلام میں میانہ روی کا راستہ سکھایا ہے، اور اللہ نے نکاح میں انسان کے لیے بہت سے دینی اور دنیاوی فائدے رکھے ہیں، مثلا معاشرتی فائدے ہیں، خاندانی فائدے ہیں، اخلاقی فائدے ہیں، سماجی فائدے ہیں، نفسیاتی فائدے ہیں۔ الغرض فائدوں کی اور خوبیوں کا دوسرا نام جو ہے وہ نکاح ہے۔ انسان کو نکاح کے ذریعے صرف جنسی سکون ہی حاصل نہیں ہوتا بلکہ قلبی سکون، ذہنی اطمینان، قرض کے ہر طرح کا سکون میسر ہوتا ہے، اور شوہر اور بیوی کے مابین الفت و محبت کا رشتہ ہے، اور ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے راحت اور آرام، سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہوتی ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے کہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ اور اس آیت سے ہم لوگوں کو عورت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ عورت مرد کے حق میں ایک انمول تحفہ ہے اور مرد کے لیے باعث سکون و اطمینان ہے، لہذا جو مرد عورت کی قدر کرتا ہے وہ کامیاب اور پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ اگر انسان نکاح سے جو انسانی فطرت ہے منہ موڑنے کی کوشش کرے تو انسان کو خطرناک نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا ایک متاع ہے اور اس دنیا کی سب سے قیمتی متاع جو ہے وہ نیک بیوی ہے۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میرے آقا حضور نبی کریم نے 5 کاموں میں جلدی کرنے کی وصیت فرمائی۔ تم نماز کے فوت ہونے سے پہلے اسے ادا کر لو، موت سے پہلے توبہ کرنے میں جلدی کرو، جب کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اس کے کفن دفن میں جلدی کرو، تمہارے سر پر قرض ہو تو اس کی ادائیگی میں جلدی کرو، اور جب بیٹی یا بیٹی کے لیے کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو اس کے نکاح کرنے میں جلدی کرو۔ اللہ ہم لوگوں کو سب کو توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، اور ہم سب کی اولادوں کو نیک ازواج عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ ابن قیم شادی کی اہمیت و فوائد کے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر نکاح کی اہمیت و فضیلت میں صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ قیامت اپنی امت کو دیکھ کر خوش ہونا ہی ہوتا تو وہ بھی کافی تھا، موت کے بعد نیک عمل کا جاری رہنا ہی ہوتا تو کافی تھا،
یعنی کہ اولاد صالح اولاد کی صورت میں، اور ایسی نسل جو اللہ کی وحدانیت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی گواہی دیتی ہو تو اس کا پیدا ہونا ہی ہوتا تو کافی تھا، اور محرمات سے آنکھوں کا جھک جانا اور شرمگاہ کا محفوظ ہو جانا ہی ہوتا تو کافی تھا، اور کسی خاتون کی عصمت کا محافظ ہو جانا ہی کا ہوتا تو کافی تھا، اور شوہر اور بیوی اپنی حاجت پوری کرتے ہیں، لذت اٹھاتے ہیں، اور ان کی نیکیوں کے دفتر بڑھتے چلے جاتے ہیں، یعنی اس کا بھی ان کو اجر ہے، ان کو ثواب ہے اس چیز کا بھی، کیونکہ اگر وہ حرام سائڈ سے جاتے تو اس کا ان کو گناہ تھا۔ پھر مرد کا بیوی کے پہننے اوڑھنے رہنے سہنے اور کھانے پینے پر خرچ کرنے کا بھی ثواب ہے، اور اسلام اور اس کے ماننے والوں کا بڑھنا اور اسلام دشمنوں کا اس پر پیچ و تاب کھانا ہی ہوتا تو وہ بھی کافی تھا۔ دل کا شہوانی قوت پر قابو پا کر دین اور دنیا کے لیے نفع بند کاموں میں مشغول ہو جانا ہی ہوتا تو کافی تھا، کیونکہ دل کا شہوانی خیالات میں گھر جانا اور انسان کو اس سے چھٹکارے کی جدوجہد کرتے رہنا بہت سے مفید کام نہیں ہونے دیتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹیوں کا کہ جن کی اس نے اچھی پرورش کی اور ان کی جدائی کا غم سہا جہنم سے ڈھال بن جانا ہی ہوتا تو کافی تھا۔ 2 بچوں کا کم عمری میں فوت ہو جانا جو اس کے جنت میں داخلے کا سبب بن جاتے ہیں وہی فائدہ ہوتا تو وہ بھی کافی تھا، اور اللہ کی خصوصی مدد کا حاصل ہو جانا بھی ہوتا تو کافی تھا، کیونکہ جن 3 لوگوں کی اعانت اللہ نے ذمہ لی ہے اس میں ایک پاکیزگی کی خاطر نکاح کرنے والا بھی شامل ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ 4 چیزیں جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ مرسلین کی سنت ہیں، ان میں ایک حنا یا حیا ہے، ایک خوشبو، مسواک، اور ایک نکاح کرنا۔ اور سورہ نحل کی آیت نمبر 72 میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اور اللہ ہی نے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جس بیویاں بنائی اور اس نے انہی بیویوں میں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں، پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں؟ اور کبھی سورہ روم کے آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو دیکھیے انسان جو ہے وہ کبھی نکاح سے اس لیے بھاگتا ہے کہ اس پر بھاری ذمہ داریاں عائد ہو جائیں گی اور ہو سکتا ہے کہ شاید اس سے وہ اخراجات پورے نہ ہو سکیں، یا اسی طرح کے مختلف اس کو ہوتا ہے کہ کہیں فقرا فاقہ نہ اس کو آ جائے یا اس کی مالی حالت اچھی نہیں ہے تو اس لیے وہ نکاح کرنے سے دور بھاگتا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نور کی آیت نمبر 32 کے اندر تم میں سے جو مرد اور عورت بے نکاح ہوں ان کے نکاح کر دو اور اپنے غلام اور لونڈیوں میں سے جو بھی نیک ہوں ان کے نکاح کر دو، اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور نبی کریم نے فرمایا تھا کہ 3 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ ان پر اللہ کا حق ہے، جس طرح کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ ان کی اللہ مدد کریں گے۔ ایک ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، ایک غلام جو اپنے پر عائد رقم کی ادائیگی کی تگ و دو کر رہا ہو، اور تیسرا ہے بدکرداری سے بچنے کی نیت سے نکاح کا خواہاں شخص۔ تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا زیادہ اجر ہے انشاءاللہ نکاح کرنے کا، اور عورت جو ہے وہ آدمی کو عطا کیا ہوا بہترین خزانہ ہے، کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کو اس دن کے دردناک عذاب کی بشارت دے دو، تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ آیت سونے چاندی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اگر ہمیں پتہ چل جائے کون سا مال خیر کا ہے تو ہم اس کا حصول کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ، ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور مومنہ بیوی جو اس کی ایمان میں مدد کرے۔ کیونکہ ہم نے اب یہاں سے ہم لوگوں کو یہ نتیجہ ہم نے نکالا کہ دنیا کی بہترین متاع جو ہے وہ نیک بیوی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے تقوی کے بعد مومن کی بہترین متاع نیک بیوی ہے جو شوہر کی اطاعت گزار ہو، اسے خوشیاں دینے والی ہو، مشکلات کی ساتھی ہو، اور اس کی غیر موجودگی میں گھر بار کی حفاظت کرنے والی ہو۔ اور ابن آدم کی خوش بختی 3 امور اور بدبختی بھی 3 امور ہے، یعنی خوش بختی کے امور ہیں بڑی پیاری بات ہے نیک بیوی، مناسب گھر اور مناسب سواری، جبکہ بدبختی کے امور ہیں بری بیوی، برا گھر اور بری سواری۔
تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ازواج عطا فرمائے انشاءاللہ. اور بری بیوی میں کون سی چیز آئے گی؟ جو زبان چلانے والی ہو، جس کو دیکھو تو طبیعت کو خوشی نہ ملے. آج کل کی بچیاں اگر آپ دیکھیں تو ویسے آگے پیچھے تو وہ بہت، جب کہیں جانا ہوگا تو بہت فیشن کریں گی، ہر طرح سے خوشبو لگائیں گی، اچھے کپڑے پہنیں گی، لیکن جب گھر میں ہوں گی، جب شوہر کے آنے کا وقت ہوگا تو اس کا وہ اگر خیال نہیں کریں گی اور اس میں وہ ان سے لہسن پیاز کی اسمیل آ رہی ہوگی اور شوہر کا دل مت لا جائے گا. تو یہ، یا اگر وہ آ کے سر باندھے بیٹھی ہو اور جب شوہر آئے تو وہ کہے کہ دیکھیں جی میں تو تھک گئی ہوں سارے کام کر کر کے، اور زبان چلائے آگے سے، اور گھر سے غائب ہو تو اپنی عصمت کا اگر حفاظت نہ کرے اور اپنے مال جو اس کے ہسبینڈ نے اس کو امانت کے طور پر دیا ہے اس کو بیجا اسراف کرے، تو یہ جو ہے وہ بہت بری بیوی کی صفات میں سے ہے. اس کی وجہ سے ان کا گھر خراب ہوگا، ان کا نکاح خراب ہوگا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری بچیوں کو توفیق دے کہ وہ نیک بیوی بننے کی ساری خصوصیات جو ہے وہ اپنائیں انشاءاللہ. اور ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا جسے اللہ نے نیک بیوی عطا کر دی تو اس کے آدھے دین پر اسے اللہ کی طرف سے مدد مل گئی اور باقی آدھے کو وہ تقوی اختیار کر کے مکمل کر لیتا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا ہے. اسی چیز پہ ایمفیسس دیا گیا ہے. اور ایک صحابی نے یہ کہا تھا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر میری عمر کے 10 دن بھی باقی ہوں اور مجھے اس کا علم بھی ہو اور مجھ میں شادی کرنے کی استطاعت ہو تو بھی میں اس میں فتنے میں پڑ جانے کے ڈر سے نکاح کر لوں گا. یعنی یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے، اس سے انسان کو سکون مل جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح جو ہے وہ صاحب اولاد ہونے اور تکثیر نسل یعنی نسل کی زیادتی اور انساب کی محافظت یعنی عزت کی محافظ کے ساتھ ساتھ حیات کے تسلسل کا بھی بہترین وسیلہ ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تم محبت کرنے والیوں اور بچے جننے والیوں سے نکاح کرو، میں قیامت کے روز انبیاء کے سامنے اپنی امت کی کثرت پر ناز کروں گا. اور ان کو کہا کہ اے امیر ابو بحر، اولاد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ کے پاس احنف بن قیس گئے تھے تو انہوں نے ان سے پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی، ہمارے دلوں کا ثمر اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. انہی کے ساتھ ہم اپنے دشمنوں پر حملہ آور ہوتے ہیں اور وہ ہمارے جانشین ہیں. تو ان کے ساتھ والدین کا برتاؤ یہ ہونا چاہیے کہ ان کے لیے ہموار زمین اور سایہ کرنے والا آسمان اور ہو، اور اگر مانگیں تو عطا کر دیں، اگر رضا کے طالب ہوں تو رضا عطا کریں اور ان سے اپنی مہربانیاں ختم نہ کریں تاکہ وہ ان کے قرب سے اکتا نہ جائے اور ان کی موت کی تمنا اور دعا کرنے لگیں. اس پر حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ خوش ہوئے اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے اے ابو بحر، واقعی وہ ایسے ہی ہیں. تو اس لیے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ نکاح کے بندھن سے انسان کی زندگی جو ہے وہ منظم ہو جاتی ہے، اس کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کا اسے کسی کا ساتھ میسر آ جاتا ہے اور زندگی ایک لگے بنے طریقے سے جو ہے وہ گزرنا شروع ہو جاتی ہے. اور نکاح کی اگر حیثیت ہم دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ نکاح کرنا شرعی طور پر ہر اس شخص کے لیے واجب ہے جو اس پر قادر ہے، اور نکاح نہ کرنا جو ہے وہ حرام کاری میں پڑنے کا سبب بن سکتا ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس نکاح کرنے کے اخراجات پوری کرنے کی ابھی سکت نہیں، وہ گناہ کی دلدل سے بچتے رہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دیں گے. اور یہ کہا کہ اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، اور ان کو اس کے مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیوی فائدوں کی خاطر قحبہ کری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کے اقسام کے وجہ سے آگے ہم دیکھیں گے کہ نکاح پہلے زمانے میں، عربوں کے زمانے میں بہت سے مختلف اقسام ہوتی تھیں اس کی، لیکن اللہ رب العزت نے جو ہے وہ تمام اقسام کو ختم کر کے صرف ایک ہی قسم رائج کر دی کہ جس میں ایک ولی کی موجودگی میں، دو گواہوں کی موجودگی میں باہمی ایجاب و قبول کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو شوہر ہے وہ بیوی کی ہر نان نفقے کا خرچہ اٹھانے کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، اس کی عزت کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، اور اس کی جو خود کھائے وہی وہ اس کو کھلانے کا وعدہ کرتا ہے، اور ساتھ میں اس کو حق مہر دیتا ہے اور اس کو اپنی وراثت میں بھی حق دیتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو نکاح ہے اس حوالے سے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ جو جہیز ہے اس کو
کیا اللہ تعالیٰ نے کسی کہیں بھی نہیں بتایا کہ جہیز جو ہے وہ مسلمانوں کو دینا چاہیے، اور یہ صریحاً ہندوانہ جو ہے وہ رسم ہے. اور اسی حوالے سے ہم آج کل جو شادیاں نکاح کرتے ہیں اس میں ایسے بہت سے ہم نے فنکشنز ایڈ کر لیے ہیں کہ جن کا کہیں بھی اسلام کے اندر ذکر نہیں ہے. اسلام میں تو مسجد میں نکاح کا ذکر تھا، اور یہ تھا کہ نکاح آسان کرو اور زنا کو مشکل ٹھہراؤ. لیکن یہاں پر یہ کہ ہم نے حضرت فاطمہ کی مثال لے کر کے ہم کہتے ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا جہیز، جبکہ وہ تو صریحاً حق مہر تھا جو حضرت علی کے زرہ بیچنے کے اوپر ان کو پیسے ملے تھے. اور اس کے اوپر انہوں نے کیا لیا تھا؟ ایک انہوں نے بستر لیا تھا، 2 تکیے جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اور ساتھ انہوں نے لیا تھا ایک چکی لے لی تھی، ظاہر ہے کہ آٹا تو پیسنا ہی پیسنا ہے، اور ایک مشکیزہ لیا کہ ظاہر ہے پانی تو بھرنا ہی بھرنا ہے. صرف اتنا سامان تھا جو یقیناً حضرت علی کے حق مہر سے ادا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر ایک پائی بھی خرچ نہیں ہوئی تھی. اس لیے اسلام میں لڑکی کے پیرنٹس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے. اور دیکھیے اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم نکاح کرتے ہیں پہلے دن جو فنکشن بارات کا فنکشن کرتے ہیں، تو بارات جو ہے وہ بالکل اسلام کے اندر کہیں بھی نہیں تھی رائج. کہیں کوئی صحابی جو تھے وہ پہلے بارات نہیں لے کے جایا کرتے تھے، بلکہ یہ تو یہاں برصغیر میں شروع ہوئی ہے بارات کے. جی جانا ہے تو اتنا کچھ سامان جب جہیز ان کا لے کر آنا ہے تو جتھے کی صورت میں جاتے ہیں، اور پھر تاکہ اس کی حفاظت کی جا سکے اور پھر وہ جہیز جو ہے وہ صحیح طریقے سے واپس پہنچ سکے. جبکہ اسلام میں دیکھیے کہ لڑکی والوں کے لیے تو وہ اتنا خوشی کا موقع ہی نہیں ہوتا، بلکہ کیونکہ وہ تو سب رو رہے ہوتے ہیں، ان کے جگر کا ٹکڑا جو ہے وہ رخصت ہو رہا ہوتا ہے. تو جب ماں باپ نے جگر کا ٹکڑا آپ کو دے دیا ہے لڑکے والوں کو، تو پھر ان کو اور کس چیز کی بھلا ضرورت ہے؟ اور اسلام میں 100% جو ذمہ داری ہے وہ لڑکے کے کندھوں پر ڈالی گئی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اگر ہم جنرلی دیکھیں، اگر ہم بیڈ جو سیٹ کرنا ہے وہ اگر ہم لڑکے والے سیٹ کر کے دے دیں، اور جتنی بھی لڑکی کو جو ضرورت ہے، جنرل ضرورت کی چیزیں ہیں، کوئی کپڑا لتا یا جو بھی، تو وہ لڑکے والے سیٹ کر کے دے دے. اور اس میں اسلام میں جو ہے وراثت کے اندر لڑکی کو حق دیا گیا. جو ہندو لوگ تھے نا وہ وراثت میں کوئی حق نہیں دیتے تھے، تو وہ اس لیے جان چھڑوانے کے لیے کہ بس اب لڑکی کو جو دے دلا دیا بس ٹھیک ہے، خیرات کی طرح دے دو جہیز میں، اور اس کے بعد اس کا کوئی حق نہیں ہے. اب نہ وہ واپس آ سکتی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی حق باقی رہتا ہے پیچھے والے گھر پہ. جبکہ اسلام میں بیٹی کا یہ نہیں کہا جاتا کہ جی اب آپ کا جنازہ ہی اٹھے. اسلام میں طلاق کی بھی آپشن ہے، خلا کی بھی آپشن ہے. اگر بچی وہاں پہ نہ صحیح طریقے سے سیٹ ہو سکے تو اس کو پورا حق ہے کہ وہ کہہ سکتی ہے کہ مجھے یہ شخص پسند نہیں، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو جو اس کو حق مہر عطا کیا گیا ہے وہ حق مہر واپس کر دے اور وہ واپس اپنے پیرنٹس کی طرف آ جائے. اس میں 100% اس کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا. اور بلکہ اسلام میں تو موٹیویشن دلائی گئی ہے کہ اگر کوئی طلاق یافتہ بچیاں ہیں یا خلا یافتہ بچیاں ہیں تو ان کی دوبارہ سے ایز سون ایز پاسبل ان کے دوبارہ سے نکاح کر دیے جائے. اور پھر یہ ہے کہ دیکھیے ہم دیکھتے ہیں بارات کے فنکشن میں کہ پلاؤ تو لڑکی والوں سے کھا لیتے ہیں، مرغ قورمے تو لڑکی والوں سے کھا لیتے ہیں، اور لڑکے والے جو ہیں وہ چھوارے صرف لے کر آ جاتے ہیں. بھلا جو مرغ پلاؤ کھلا سکتا ہے وہ آپ کو چھوارے نہیں دے سکتا. اصل میں اسلام میں جو کھانا تھا نا وہ ولیمے کا کھانا تھا. ولیمے کا کھانا جو ہے وہ مرد پر ذمہ داری ہے، اور ولیمے کی دعوت جو ہے اس میں بہت برکت رکھی گئی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ ولیمہ ضرور کرو، چاہے ایک بکری کے بچے کے ساتھ ہی کرو، یعنی یہ کم سے کم جو ہے یہ بتایا گیا ہے. تو عربوں میں اس زمانے میں زیادہ تر لوگ جو تھے وہ ظاہر ہے مویشی وغیرہ پالتے تھے، تو یہ ان کے لیے ایک عام سی بات تھی. تو ولیمہ جو ہے وہ اسلام کے اندر ہے، سنت ہے، اور اس کے کرنے کا اجر ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس لیے اگر ہم لوگ دیکھیں کہ ہم لوگوں کا یہ اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے، نکاح آسان تحریک چلائے ہم اس طریقے سے کہ ہم لڑکے والے جو ہیں وہ سارے کوشش کریں کہ لڑکی والوں کو اپنے طرف سے حتی الامکان آسانی پرووائڈ کریں کہ آپ سمپل نکاح میں ہم آئیں گے، 2-4 بندے لے کر آئیں گے، مسجد میں نکاح کر کے آپ کی بچی ہم رخصت کر کے لے جائیں گے، اور اس کے بعد آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہم آپ کو کوئی ٹینشن نہیں دیں گے. اگر آپ نے لڑکی والوں نے اگر فرض کریں اسی وقت آپ کو وراثت میں سے کچھ حصہ دینا ہے تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کو بجائے دھوم دھڑکے کے ساتھ نکاح کرنے کے اور ہالس بک کروانے کے اور یہ لہنگے کا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا، یہ فوٹوگرافی کا اتنا زیادہ جو پیسہ لگتا ہے اور یہ جو بے حیائی اتنی پھیلتی ہے، اتنے پردہ دار قسم کی بچیوں کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کے نکاح وغیرہ کے فنکشنز پر آپ دیکھیں تو وہ سب لوگ گھر والے بھی نہیں بولتے کہ نہیں بھی آج تو فنکشن ہے تو وہ بال کھول کے پھر رہی ہوں گی، یا ابھی دھولے بیچارے نے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور بچی جو ہے وہ پہلے سے فوٹوگرافی 5 فوٹوگرافر اس کے اوپر چپکے ہوں گے اور اس کے کلوز اپس لے رہے ہوں گے. اللہ ہم لوگوں کو بچائے اس قسم کے کاموں سے. اگر ہم ایک یہ فنکشن اس طرح کا یہ بارات کا چھوڑ دینا تو کتنی زیادہ ایسی غلط باتیں جن سے ہم انشاءاللہ بچ سکتے ہیں.
اور اس کا یہ فائدہ ہے کہ وہی پیسہ جو آپ نے اس طرح لوگوں پر خرچ کرنا ہے کہ جو لوگ اگر دیکھیں لوگ تو کبھی بھی خوش نہیں ہوتے. اگر آپ گوشت زیادہ گلا دیں تو کہہ دیں گے کہ ٹوٹا ہوا گوشت تھا, اور اگر آپ نہیں گلائیں گے تو کہہ دیں گے کچا گوشت ہمیں کھلا دیا. ان کو آپ جتنا بھی سرو کر لیں وہ خوش نہیں ہوں گے. تو بہتر یہ ہے کہ اسلام کے سنت کے مطابق عمل کیا جائے, نکاح آسان بنایا جائے, اور وہی پیسہ لڑکے والے, لڑکے کے پیرنٹس اور لڑکی کے پیرنٹس اس کپل کو دے دیں تاکہ وہ اس میں اچھے طریقے سے اپنی زندگی سنوار لیں. کوئی اپنے لیے عمرہ کر سکتے ہیں, حج کر سکتے ہیں, اپنے لیے گاڑی لے سکتے ہیں, اپنی ایجوکیشن کنٹینیو کر سکتے ہیں, کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں جو بھی ان لوگوں کو ضرورت ہو وہ اس کے مطابق اس پہ, چاہے وہ کہیں پراپرٹی خرید لیں اس کا ان کو پروفٹ آنا شروع ہو جائے. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ینگسٹرز کو جلد از جلد شادی کرنے کی طرف راغب کریں. اس کے لیے پیرنٹس کو یہ فرض ہے کہ وہ خود اپنی بہو کو گھر لے کر آئیں, ذات پات میں نہ پڑے کہ ہم نے تو اپنی ہی ذات میں رشتہ کرنا ہے, یا ہم نے تو خوبصورت سے خوبصورت لڑکی کی تلاش میں یا بے امیر سے امیر لڑکی کی تلاش میں ہی وہ ڈھونڈیں. بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ بہترین رفیقہ حیات یا رفیقہ حیات وہ ہوگا کہ جو دین پر عمل کرنے والا ہوگا, اسی کا بہترین اخلاق ہوگا. کئی ایسے کپلز ہیں کہ جنہوں نے ہم نے دیکھا کہ جو بہت امیر ہیں, گھر گاڑی بنگلہ بینک بیلنس ہر چیز ہے, لیکن اخلاق نہیں ہے. بیوی کو مارتے پیٹتے ہیں, یا اس کو ٹائم نہیں دیتے, یا اس کو خرچہ نہیں دیتے, اور وہ خاتون پھر بھی اپنے بچوں کا خرچہ اتنی مشکل سے خود چلا رہی ہوتی ہے. نہ اس کو کہیں آؤٹنگ پر لے کے جائیں گے, نہ کبھی ہوٹلنگ کریں گے اس کے ساتھ, نہ کبھی اس کے ساتھ محبت سے دو بول بولیں گے, اور نہ اسے میڈ رکھ کر دیں گے تو گھر کی میڈ بنایا ہوگا. اس لیے کہ اس میں تقوی نہیں ہے. دیکھیے نکاح کے وقت جب خطبہ دیا جاتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ مین جو آیات تلاوت کی جاتی ہیں ان سب میں تقوی کا ذکر ہے. تو تقوی جو ہے وہ بیسک خصوصیت ہمیں دیکھنی چاہیے, اور نکاح جو ہے وہ دین کی بیس پر کرنا چاہیے. رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ تین بنیادیں ہیں جن پر آپ کرتے ہو, مال, کمال یعنی حسب نسب, اور جمال یعنی خوبصورتی. تو تم اس کی بجائے تم دین کو پریفر کرنا. انشاءاللہ جب ہم لوگ دیندار شخص یا لڑکی ڈھونڈیں گے تو انشاءاللہ جو وہ اچھے اخلاق والا بھی ہوگا, اس میں اللہ کا خوف ہوگا, جس سے وہ ہمارے گھر میں تمام رشتہ داروں کو اپنا لے گا, ان کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ دے گا. آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ جی سسرال والوں کا تو کوئی نہیں ہے, فرض نہیں ہے ان کی خدمت, لیکن دیکھیں جو تقوی والی بچی ہوگی نا وہ ضرور سسرال والوں کی خدمت کرے گی. وہ یہ کہے گی کہ جب انہوں نے ایک اتنا جوان اپنا بیٹے کو جوان کر کے پال پوس کے اس کو میرے حوالے کر دی ہے, تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں اس ماں کی رسپیکٹ کروں, اس کی عزت کروں, اور اس کو وہ پھر اسے اچھے طریقے سے رہے گی. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں ایک کوٹیشن کیا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ صرف کاغذ تک محدود نہیں ہوتا. اس رشتے کی خاصیت یہ ہے کہ آپ اپنے ہمسفر کی تکلیف کو, پریشانی کو اور تھکاوٹ کو خلوص دل سے سمجھیں, اور یہ رشتہ صرف دنیا تک محدود نہیں ہے, جنت کا بھی ساتھ ہوتا ہے دونوں کا انشاءاللہ. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نکاح کے فنکشنز پر اسراف و تبذیر سے روکے, اور اپنی ذات پات کے اس جکڑن سے نکالے, اور ہم لوگوں کو ہر طرح کی غلط رسومات, مثلا دیکھیں پہلے تو ہندوانہ رسومات تھی, مہندی, مائیوں اور اس طرح کے فنکشنز ہوا کرتے تھے, باغ پکڑائی اور دودھ پلائی, شیشہ دکھائی اور سالی کی لاگ, اور دلہن کو کمرے میں بھیجنے سے پہلے لاگ, یہ سب لی جاتی تھی, جو سب کے سب فضول رسومات تھی, جس کے اوپر بہت زیادہ, یعنی کہ دیکھیے سالی اور بہنوئی کا آپس میں پردے کا رشتہ ہوتا ہے, لیکن وہاں پر کوئی بات یہ نوٹ نہیں کرتا, اور سب بالکل لڑکے کے بھی سارے دھلے والے کے سارے دوست آئے ہوتے ہیں, اور لڑکیاں بھی, لڑکی والوں کی ساری لڑکیاں اکٹھی ہوئی ہوتی ہیں, اور بہت زیادہ بے حیائی کا وہاں پہ مظاہرہ کیا جاتا ہے. تو اگر ہم اس قسم کے, اور آج کل اب یہ نیا شروع ہو گیا برائڈل شاور, جو 100% کرسچن سیلیبریشن ہے, یہ ٹی وی میں خاص طور پر اس طرح کی چیزوں کو جو ہے نا وہ پروموٹ کیا جاتا ہے, تاکہ دین سے ہٹا کر زیادہ سے زیادہ بہت زیادہ اخراجات کرنے والا اس طرح کے فنکشنز کو بنا دیا جائے. اور فوٹو شوٹ کے اوپر جو ہے وہ دلہنوں کے جو ہے وہ اتنے زیادہ اخراجات ایک تو یہ کیے جاتے ہیں, اوپر سے یہ جو جاتی ہیں بیوٹی پارلر, اس کی وجہ سے اتنے فضول اخراجات آج کل لاکھوں روپے لگ رہے ہیں اس چیز کے اوپر, جو ایک دفعہ آپ نے منہ دھونا ہے تو وہ اتر جانا ہے. دیکھیں آپ خوبصورت لگے, ضرور لگے, اچھا میک اپ کریں, اچھے کپڑے پہنے, لیکن سادگی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں روپے کے اس کے اوپر خرچ کیے جائیں. وہی پیسے اگر آپ کسی غریب کو دے دیں اس طرح, تو غریب لوگ جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا لیں گے, آپ کو کتنی دعائیں ملیں گی انشاءاللہ. تو اس لیے اگر آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ ہم دین کے مطابق جو ہے وہ نکاح کرنے کو پروموٹ کریں انشاءاللہ, اور اللہ ہم لوگوں کے تمام بچے بچیوں کو نیک اور صالح ازواج عطا فرمائے انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے.
सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर इस हवाले से अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि पर्दा करने वालियों के लिए जो है वो निकाह बहुत मुश्किल कर दिया है। देखिए मेरा खास एम्फेसिस यही है कि आप लोग दीनदार बच्चियों को सिलेक्ट कीजिए। देखिए मैंने कई ऐसी खवातीन देखी हैं जो मतलब जो लड़के की वालिदा हैं, खुद तो वो कुरान पढ़ती है, लेकिन जब वो अपने बेटे के लिए जब रिश्ता ढूंढने के लिए निकलती हैं तो फिर वो ज्यादा प्रेफरेंस यही कर रही होती हैं कि हमें खूबसूरत बच्ची चाहिए, हमें अमीर लोग चाहिए, घर बैंक बैलेंस बंगला चाहिए। तो देखिए खास तौर पर कुरान पढ़ने वाली खवातीन से तो मैं खास तौर पर कहूंगी, और ऐसे लड़कों से जो खुद दीन की जरा समझ रखते हैं, कि देखिए आप अपने घर वालों को प्यार से मोटिवेट कीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि मैं खुश रहूं तो मेरे लिए मेरे मुताबिक ऐसी बच्ची लेकर आइए कि जो घर को घर बना के रखे। अखलाक सबसे बेहतर है, पहले आता है दीन, सबसे पहले आता है, और खूबसूरती जो है वो बहुत ढल जाती है। जिंदगी आपने ये ऐसी है, मियाँ बीवी का ऐसा रिश्ता है जो आखिरत में भी साथ चलना है इंशाल्लाह। तो आप इंशाल्लाह जब दीन को प्रेफरेंस बनाएंगे तो वो आपको दुनिया और आखिरत दोनों में साथ लेके चलेंगे, और आप नेक औलाद की तरबियत आप कर सकेंगे, जो आपके लिए साले औलाद, जो आपके लिए सदका जारिया बनेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप लोग दुनिया को प्रेफर करके दीनदार लड़के भी इस तरह की लड़कियों को लेकर आएंगे और वो दीन को प्रेफर नहीं करेंगे, या दीनदार बच्चियों में कोई ना कोई नुक्स निकालेंगे और उनको रिजेक्ट करेंगे, तो ये तो फिर फायदा क्या फिर आपको दीन सीखने का? फिर आपकी सारी जिंदगी लड़ते बुड़ते गुजरे तो फायदा क्या है इसका? और हक मेहर कितना होना चाहिए, ये देखिए इस्तिताअत के मुताबिक है, जितना लड़के की इस्तिताअत हो उसके हिसाब से निकाह। और ये रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि बरकत उस निकाह में है जिसमें हक मेहर से कम हो। वो आजकल ये 20-20 लाख हक मेहर मांगने लग गए हैं, जिसमें लड़के वाले बेचारे खप जाते हैं हक पैर जमा करते करते। तो ये चीज भी गलत है। इस्तिताअत के मुताबिक रखिए, पॉकेट मनी रखिए। हाँ लड़की को खर्चा जरूर दीजिए, बल्कि पॉकेट मनी जरूर लिखवानी चाहिए, क्योंकि लड़की को खर्चा मिलना चाहिए। इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती। जो निकाहनामे में जो जितने भी हकूक होते हैं लड़की के, उन सबको ऐसे ही काट दिया जाता है, तो ये बात गलत है। लड़की को जितने हकूक इस्लाम ने जो दिए हैं वो हकूक लड़की को जरूर मिलने चाहिए। खासतौर पे जो नान नफका है वो जरूर लिखवाना चाहिए, जो जितनी इस्तात हो लड़के की, जो वो खुद खाए वही उसको खिलाए। देखिए कई दफा देखा जाता है कि लड़का जो है खुद तो बाहर इतनी आउटिंग्स कर रहा है, अच्छी गाड़ी रखी हुई है, अच्छी ड्रेसिंग करता है, और घर में लड़की को जो है वो बिल्कुल मामूली सा खर्चा देता है और उसे कहता है कि पूरा महीना इसी में से गुजारे। तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। लड़की को उसका हक दे और उसके साथ मिलजुल कर आपस में मोहब्बत और मवद्दत के साथ रहे इंशाल्लाह। इस हवाले से हम देखते हैं कि दुनिया में सबसे पहले जो रिश्ता बनाया था वो मियाँ बीवी का रिश्ता था, और उस रिश्ते में बाद में, और फिर ये रिश्ता तो बीवी का इस तरीके से है कि धूप आए तो उस धूप हो या छांव, उस रिश्ते में एक जैसा ही है, और उसके बगैर गुजारा नहीं है एक दूसरे के बगैर। तो अल्लाह ताला तमाम ज़ौजैन में प्यार मोहब्बत बढ़ाए रखे और हमारे घरों में खैर बरकत रखे इंशाल्लाह। इसके अलावा आपका अगर कोई और क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ लें। हम देखते हैं कि कुछ कोटेशंस देख लेते हैं कि अपनी बीवी के खिलाफ किसी को बात करने का मौका ना दो, क्योंकि बावकार शख्स अपनी बीवी के वकार और इज्जत नफ्स का खुद ख्याल रखता है। और फिर हम देखते हैं कि शौहर का थोड़ा सा एहसास करना बीवी के सारे काम हल्के कर देता है, और बीवी अपने शौहर के मामले में बहुत हसास होती है, अपने खावन की जरा जरा सी तवज्जो पाकर बहुत खुश हो जाती है। तो शौहरों को अपनी बीवियों को टाइम जरूर देना चाहिए, उनसे मोहब्बत के साथ बात करनी चाहिए, उनको आउटिंग पर लेकर जाएं। ये नहीं है कि अब मियाँ बीवी आउटिंग पे जाएं तो साथ पूरी फैमिली और साथ आउटिंग पे चली जाए और उनको प्राइवेसी ना दें। तो इस तरीके से मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि अब उनकी प्यार मोहब्बत बढ़े, और इसका अजर है इंशाल्लाह। फिर हम देखते हैं कि मियाँ बीवी का मिलना नसीब से है, और दोनों का बसना उसमें बर्दाश्त और कुर्बानी से है। दोनों में अकेला जितनी बड़ी कुर्बानी दे और जितना मर्जी बर्दाश्त कर ले, घर नहीं चल सकता। घर उसी वक्त चलता है जब दोनों अपने अपने हिस्से का बर्दाश्त करें और अपनी अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दें। अच्छा फिर हम देखते हैं, क्वेश्चन है कि तलाक की वजह क्या होती है और क्यों होती है, जबकि औरत को मर्द की पसली से बनाया गया है। लेकिन जब आप कॉम्प्रोमाइज सही तरीके से नहीं करते, कुर्बानियां नहीं देते, अपनी ख्वाहिशात को नहीं चढ़ते एक दूसरे के लिए, और मिसमैच शादियां करते हैं, तो फिर उसमें तलाक का बहुत ज्यादा ये आजकल होता है। और दूसरा ये कि मटेरियलिज्म आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब देखें, अब शौहर अगर थका हुआ शाम को घर आया है और वो बीवी आगे से फौरन डिमांड कर दे कि जी मुझे तो चाइनीज पर लेकर जाए, तो
देखें उसको भी तो देखना चाहिए ना कि अगर मेरे हस्बैंड थक कर आए हैं तो उसका फर्ज है कि वो अच्छे तरीके से उसको सर्व करे। और चाइनीज का अगर प्रोग्राम बनाना है तो महीने में एक दफा बना ले, या जितनी भी आपके इस्तात है। लेकिन ये कि शौहर के इस्तात के मुताबिक बीवी चलेगी तो इंशाल्लाह कभी भी तलाक़ें नहीं होंगी इंशाल्लाह। दूसरा ये कि ये जो कंबाइंड फैमिली सिस्टम है ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। शौहरों को अपनी बीवी को और अपनी वालदा को बैलेंस करना आना चाहिए। देखिए बीवी के ऊपर सबसे बड़ा हक जो है, पहला हक जो है वो शौहर का है, लेकिन शौहर मर्द के ऊपर सबसे पहला हक जो है वो उसकी माँ का है। वो अपने माँ बाप की भी खिदमत करेगा। ये नहीं है कि अगर बीवी आ जाएगी तो अपने माँ बाप को छोड़ देगा। माँ की खिदमत करना उस पर फर्ज है, वो खुद माँ की खिदमत करे। ठीक है, ये नहीं है कि सारा दिन बीवी को लगाए रखे कि वो उसके पूरे घर वालों की खिदमत में जुटी रहे, नौकरों की तरह उसके साथ सलूक किया जाए, बल्कि सारे घर वाले मिलकर काम करें इंशाल्लाह। और जो उसका पहला लाइफस्टाइल था लड़की का, जहां से वो आई है, उसके मुताबिक उसको रखा जाए। अगर पहले उसके पास मेड्स वगैरह थी तो उसको आगे भी जाके मेड्स मिलनी चाहिए, ये उसका हक है। फिर हम ये कोटेशन देखेंगे, बीवी मॉम की तरह नरम फितरत वाली होती है, जिस सांचे में ढालना चाहो ढल जाएगी, लेकिन मोहब्बत के साथ, मवद्दत के साथ ढालोगे तो फिर ढलेगी, जबरदस्ती नहीं ढलेगी। फिर ये कि एक मर्द जब बाप का दर्जा पाता है तो 10 गुना ज्यादा वफा करने वाला, मोहब्बत करने वाला और ख्याल करने वाला इंसान बन जाता है। इसीलिए तो अल्लाह ने इस्लाम निकाह को जो है वो इतनी जरूरी करार दिया है, ताकि जब वालिदैन बन जाते हैं तो उससे औलाद जो है वो बहुत अच्छे तरीके से उसके लिए कुर्बानियां देते हैं और वो अच्छे तरीके से उसकी परवरिश करते हैं। और फिर हम देखते हैं एक बहुत ही अच्छी कोटेशन है कि जिस तरह इस्त्री करने से कपड़ों में जान आ जाती है, बिल्कुल इसी तरह सबके सामने इज्जत देने से बीवी में भी जान आ जाती है। तो हमेशा बीवी को सबके सामने इज्जत से पुकारना चाहिए, उसके अपने मैके में भी और अपने उसके ससुराल में भी हमेशा उसकी रिस्पेक्ट की जाए। तो उसकी जो सास है वो भी रिस्पेक्ट से, प्यार मोहब्बत से अपनी बेटी बना के रखे, और जो काम जितना वो अपनी बेटी से लेना चाहती है उतने वो अपनी बहू से भी ले, और उनको प्राइवेसी दी जाए। और फिर देखिए शौहर का थोड़ा सा एहसास करना जो है वो बीवी के लिए सारे गम हल्के कर देता है। लड़कों को इस बात पर की तरफ खास तवज्जो देनी चाहिए कि लड़कियां तो आपके लिए सारा दिन इतनी मेहनत कर रही हैं, इतनी खिदमत कर रही हैं पूरी फैमिली की। अगर आप शाम को मोहब्बत से 2 बोल बोल दें, उसके लिए कोई कभी फ्लावर्स लेकर आ जाएं, कभी मोहब्बत से उसको जगा दे, कभी थोड़ा सा नाश्ता, कभी अगर उसकी तबीयत खराब है नाश्ता बना दें या कुछ खाने को सर्व कर दें या किसी काम में हेल्प करवा दें, क्योंकि ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो उससे बीवी का इतना दिल बढ़ जाएगा इंशाल्लाह, और आप लोगों के साथ वो ज्यादा मोहब्बत और कुर्बानियां देकर रहेगी। तो इंशाल्लाह इससे खुला भी कम होगी और तलाक का रेशियो भी कम हो जाएगा। तो अब आपने ये क्वेश्चन पूछा है कि इज इट रॉन्ग इफ बॉय इज गुड लुकिंग एंड ही इज आल्सो लुकिंग फॉर अ गुड लुकिंग गर्ल? जी नहीं, ये बिल्कुल उसका हक है, वो जरूर गुड लुकिंग गर्ल के लिए तलाश करे, और अल्लाह ताला करे कि इंशाल्लाह उसको बहुत खूबसूरत जौज मिले, उसके साथ देखें मैच होना जरूरी है, ताकि जब ऐसी बीवी ऐसी होनी चाहिए कि जब आप उसकी तरफ देखें तो आपका दिल खुश कर दे। तो इसलिए मैच करके रिश्ता ढूंढना चाहिए। ठीक है, इसमें आप दुनिया को भी साथ देखेंगे और साथ दीन को भी देखेंगे। ये नहीं है कि आप दुनिया को बिल्कुल छोड़ के सिर्फ दीन को देखेंगे, ऐसा नहीं होता। दीन को भी साथ देखेंगे, साथ दुनिया को लेके चलेंगे, मैच होना जरूरी है। और एक जिस तरह आप खुद हैं उसके मुताबिक आपको बीवी आपको मिलेगी, तभी आपको सुकून मिल सकेगा। इसमें यह है कि लड़के की बहन और वालदा जो है जब वो खुद ब्याह के लाती हैं, ये बात बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन इसमें यह है कि लड़के को हक हासिल है कि वो अपनी होने वाली वाइफ को अपनी आंखों से देख सके, अल्लाह ने हक दिया है। और हमारे पाकिस्तान में जो है ये हक उनको नहीं दिया जाता, और बाकी पूरा खानदान चला जाता है लड़की देखने के लिए, एक नहीं दिखा दे के जाते तो लड़के को साथ ही लेके जाते। जी, तो इसमें यह है कि लड़के को साथ लेके जाना चाहिए, लड़के की पसंद शामिल होनी चाहिए बीच में, और लड़के की माँ और बहन और या उसकी फैमिली जो से उनको जो लड़की को लेके जा रही है मोहब्बत के साथ देखें, लड़के वालों की साइड से देखें तो वो भी बहुत मोहब्बत के साथ लेके जाती हैं। उन्होंने इतनी मोहब्बत से अपने बेटे को पाल पोस के जवान किया है और उसकी खातिर इतनी कुर्बानियां दी हैं, तो वो बड़ी मोहब्बत से अपनी बहू को लेकर आती है। फिर आजकल की बच्चियों को भी कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए उनके मुताबिक। देखें नया माहौल बना है तो वो नए माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश करें। हस्बैंड भी अपनी वाइफ के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करे, उसकी पसंद को समझने की कोशिश करे, और वाइफ जो है वो उसको ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। वाइफ जो है वो भी अपने हस्बैंड के माहौल के मुताबिक एडजस्ट करने की कोशिश करे। उसकी अम्मी को अगर वो अम्मी जान समझेगी और उनको इज्जत देगी, उनसे मोहब्बत करेगी और थोड़ा सा उनका अगर ख्याल कर लेगी तो ये बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी इंशाल्लाह। और देखें पुराने जमाने में ना माएँ समझा के बेचती थी कि बेटा जो बहुएं होती है ना, झूठी तो वो झूठी होती हैं, सच्ची भी वो झूठी होती है, तो तुम ना अपनी सास को आगे से जवाब ना देना।
ٹھیک ہے یہ ان کی منطق تھی، لیکن بہرحال آج کل جو اگر آپ ٹی وی ڈرامے وغیرہ دیکھیں تو ان میں جتنے زیادہ زبان چلانے والی لڑکیاں دکھائی جا رہی ہیں، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے ان سے. دیندار بچیاں اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جن کو پتا ہو کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اگر ہسبینڈ سامنے نہیں بھی ہے تو پھر بھی اس کی امی کی، اس کی بہن کی رسپیکٹ کرنی ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان کی قدر کرنی ہے. کبھی کوئی گفٹ لے آئے، کبھی کوئی محبت سے ان کی پسند کی چیز بنا دی، تو اس سے ان کے دلوں میں محبت پڑتی ہے انشاءاللہ، اور سب لوگ مل جل کے رہیں گے. اور اس میں بیسک رول جو ہے نا وہ لڑکے کا ہے. لڑکا اگر اپنی فیملی کو اور اپنی وائف کو بیلنس کر کے چلے گا تو کبھی بھی مسئلہ نہیں ہوگا. دیکھیے اگر میاں بیوی گھر سے جانے لگے اور وہ اگر پرمیشن لے لیں اپنی امی سے، یا رات کو پہلے سے انہوں نے ان کو بتایا ہو کہ بھی ان کو مائنڈ سیٹنگ کی ہو کہ بھی ہمارا یہ پلان بن رہا ہے، ہم میری وائف اپنے میکے جانا چاہتی ہیں یا 2 دن کے لیے رہنے کے لیے جانا چاہتی ہیں، پہلے سے بتایا ہو یا آؤٹنگ کا بتایا ہو، تو انشاءاللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ بات آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ دین میں لازمی نہیں ہے کہ آپ سارے گھر والوں کے کام کریں، لازمی نہیں ہے، عورت پر فرض نہیں ہے. لیکن آپ اگر آپ کو ایسی لڑکے کے پاس اگر ایسے وسائل ہیں کہ وہ آپ کو الگ رکھ سکتا ہے تو آپ ضرور رہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہی ہے کہ وہ میاں بیوی ہمیشہ الگ حجرے میں ہی رہا کرتے تھے. ایون کہ دیکھیے حضرت علی کے پاس حجرہ نہیں تھا، حضرت فاطمہ کو انہوں نے پھر بھی الگ حجرے میں رکھا کیونکہ کسی انصاری صحابی نے ان کو حجرہ دے دیا تھا. اسلام میں کبھی بھی کمبائنڈ فیملی نہیں رکھی گئی، لیکن ہمارے ہاں اگر فرض کریں کہ لڑکے کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ وہ لڑکی کو الگ گھر میں رکھ سکے، ٹھیک ہے کمرہ اس کے پاس الگ ہوگا تو ٹھیک ہے، لڑکا بھی کوشش کرے، باقی گھر والے بھی کوشش کریں لڑکی کی پرائیویسی کی، لڑکی کے کمرے میں، دلہن کے کمرے میں فضول میں انٹر ہو کے اس کی چیزوں کو مت چھیڑیں، اس کی الماریوں کو مت کھولیں. اور لڑکے کو جو ہے اس کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ وہ اپنی وائف کی پرسنل بات خاص طور پر کبھی کسی کو یہ بتانا حرام ہے. اگر اپنی وائف کی خلوت کی بات شوہر یا بیوی دونوں میں سے کوئی اپنے کسی فرینڈ کو یا کسی کو بتائے تو یہ چیز حرام ہے. یہ چیزیں اپنے ہمیشہ بیوی اپنے شوہر کی عزت بنائے اپنے میکے میں، اور شوہر اپنی بیوی کی عزت بنائے اپنے سسرال میں، اپنے میکے میں، اپنے دوستوں میں، اور ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کر کے رہیں. اگر آپس میں کوئی بن ہو گئی ہے تو اس کو کمرے کے سے باہر نہ نکلنے دیں، کمرے کے اندر ایڈجسٹ کریں تو انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا. جی اس طرح کی ساس کے جو کمپرومائز نہیں کرتی اور وہ ان کی پتہ نہیں کیوں وہ دشمنی پر اتر آتی ہیں اور پھر حتیٰ کہ وہ بہو کو طلاق کروا کے ہی چھوڑتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسی ساسوں کو ہدایت دے. اگر فرض کریں اگر بیوی حق پر ہے، شوہر کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ میری بیوی حق پر ہے اور میری والدہ صاحبہ جو ہیں وہ اس کے ساتھ مس ٹریٹ کر رہی ہیں، تو پھر شوہر کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی سائڈ لے. لیکن اس کو الگ بھی رکھا جا سکتا ہے. اگر کئی دفعہ آپ دیکھیں عدالت میں بھی جاتے ہیں تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ عدالت والے جج بھی یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اگر مسئلہ صرف گھر والوں کی وجہ سے ہی ہے تو پھر آپ میاں بیوی جو ہے وہ الگ رہ لیں، لیکن اپنی فیملی جو ہے وہ اس کو اسٹرانگ رکھیں. فیملی میں ڈیورس نہیں ہونی چاہیے. اگر میاں بیوی میں کوئی جھگڑا نہیں ہے تو پھر فیملی الگ کر کے رہ لینا چاہیے اگر اوپر کی ڈسٹربنس بہت زیادہ ہے. غلط ہے نا. دیکھیں اگر ان کی امی جان جو ہے وہ غلطی پر تھی اور ان کی آپ کے ہسبینڈ کو اگر پتہ لگ گیا تھا کہ وہ غلطی پر ہیں تو پھر انہوں نے چھوڑا ہے، تو یہ تو پھر غلط بات ہے ان کے سائڈ سے. دیکھیں ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے. اگر والدہ حق پر ہے تو والدہ کا ساتھ دیں، اگر بیوی حق پر ہے تو بیوی کا ساتھ دیں. اس میں لڑکے نے بیلنس کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دیں انشاءاللہ کہ ہم اپنے گھروں میں پیار محبت کے ساتھ، اخوت کے ساتھ دین پر عمل کرتے ہوئے چلیں انشاءاللہ. اور دیکھیے یہ کہنا کہ امی کی خدمت کے لیے میں نے نکاح کیا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ بہو اس لیے آئی ہے کہ پورے گھر والوں کی نوکرانی بن کے رہے اور ان کی خدمت کرتی رہے، بلکہ اصل میں تو پھر وہ اولاد کی خدمت کس وقت کرے گی؟ اولاد کی اس نے تو اتنا بڑا نبوی مشن کو لے کر چلنا تھا، اولاد کی تربیت کرنی تھی. اس کے بعد اتنی ہمت طاقت ہوگی تو وہ اولاد کی تربیت کرے گی، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرے گی اور اپنے ہسبینڈ کو ٹائم دے گی، ان کے حقوق پورے کرے گی. تو اس لیے اتنا برڈن ڈالنا چاہیے بہوؤں کے اوپر جتنا کہ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے پسند کرتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ڈالنا چاہیے. ٹھیک ہے، جتنا کوئی لڑکا اپنی بہن کے لیے جو پسند کرے وہی اپنی بیگم کے لیے پسند کرے تاکہ اس کو اچھے طریقے سے رکھا جائے. اور امی کی خدمت کے لیے لے کر جانا بہو، یہ تو بالکل غلط بات ہے. یہ لڑکوں کی طرف سے غلطی ہے اور لڑکوں کو چاہیے کہ اس چیز کی اصلاح کریں. ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم حلال سائٹ پر آئیں، پری میرٹل افیئر سے بچیں، پوسٹ میرٹل افیئر سے بچیں، اللہ کا تقوی اختیار کریں. اور نکاح جو اتنا امپورٹنٹ اللہ نے دیا ہے ہم لوگوں کو، ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ ہمارا اسٹرانگ ہوگا، اور کل کو اگر اللہ ہمیں صالح اولاد دیں گے تو وہ ہمارے ہم صدقہ جاریہ کے طور پر چھوڑ کے جائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں انشاءاللہ، اپنے ایک دوسرے ازواج کی، اپنے فیملیز کی، ان کے رسپیکٹ کریں اور آپس میں محبت اور مودت کے ساتھ رہیں انشاءاللہ.
اللہ ताला आप लोगों का आना कबूल फरमाए और हम लोगों के लिए इस वेबिनार को मखलूक के लिए नफ़ा बंद बनाए, रियाकारी से बचाए और अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर हमसे राजी हो जाए इंशाल्लाह। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।